عماد الواعظین، حجت الاسلام والمسلمین، خطیب آل محمد، مذہبی سکالر علامہ اسد رضا جوہری صاحب، فرزند علامہ طالب جوہری صاحب آپ کراچی، جو اپنے مخصوص انداز میں فضائل و مصائب آل محمد بیان فرمائیں۔ علامہ اسد رضا جوہری صاحب۔ کرام، حضرات گرامی قدر، اس انتہائی مقدس اور انتہائی محترم مجلس عزا سے آپ بزرگوں، نوجوانوں اور بچوں کے سامنے خطاب کی سعادت اور خطاب کا شرف حاصل کرنے کے لیے میں نے قرآن پاک کے انتہائی پاک کلمات کو آج کی مجلس کا سرنامہ سخن قرار دیا ہے۔ سورہ فاطر کی میں نے 9ویں آیت آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت کریمہ میں رب کائنات، پروردگار عالم، خالق ارض و سما، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، ابصر الناظرین، اسمع السامعین، جار المستجیرین، واضح الفاظ میں یہ اعلان کر رہا ہے، اپنا تعارف کراتے ہوئے اللہ بول رہا ہے، واللہ الذی ارسل الرياح، اللہ وہ ہے جس نے ہواؤں کو بھیج دیا۔
تیز رکھیں، تیز کر کے چھوڑیں ذرا سا. واللہ الذی ارسل الرياح، اللہ وہ ہے جس نے ہواؤں کو ارسال کیا. آپ اردو میں کہتے ہیں میں نے خط ارسال کیا، یعنی خط بھیجا. ارسال کے معنی بھیجنا. اللہ کہتا ہے واللہ الذی، میں وہ ہوں جس نے ہواؤں کو بھیجا ہے، ہواؤں کو جاری کیا. پھر کیا ہوا؟ فَتُثِيرُ سَحَابًا، پھر وہ ہوائیں بادلوں کو اپنے کندھے پر اٹھا کر لے چلتی ہیں. ہوائیں بادلوں کو اپنے دوش پر، اپنے کندھوں پر اٹھاتی ہیں. فَتُثِيرُ، بادلوں کو ابھارتی ہیں، برانگیختہ کرتی ہیں ہوائیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ، پھر اللہ کہہ رہا ہے ہم ان ہواؤں کے ذریعے ان بادلوں کو ہانک کر لے جاتے ہیں إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ، مردہ زمین کی طرف. پھر کیا ہوتا ہے؟ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر جب پانی برستا ہے تو ہم اس پانی کے ذریعے اس مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں. کذالک النشور، قیامت میں انسانوں کو ایسے ہی زندہ کریں گے. اس آیت میں رب کائنات پروردگار عالم، مقام توحید ہے اور مقام توحید پر رک کے کچھ جملے عرض کرنے انشاءاللہ. یہ پیغام دے رہا ہے پوری انسانیت کو، ہر انسان کو، بچہ ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، عالم ہو یا جاہل، ہر ایک کو اللہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہر انسان اگر اپنی عقل کو کام میں لائے، اگر انسان تأمل کرے، تدبر کرے، تفکر کرے، فکر کرے، تو اسے یہ اندازہ ہوگا کہ یہ پوری کائنات، فقط زمین نہیں، یہ پوری کائنات، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، ثوابت، ستارے، کہکشائیں، یہ سارے کے سارے ایک درسگاہ ہیں توحید سے قیامت تک. یہی تو کہا اللہ نے. اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ یہی تو کہا اللہ نے میں وہ ہوں جو ہواؤں کو بھیجتا ہوں. ہوائیں بادلوں کو اپنے کندھے پر اٹھاتی ہیں، پھر ہم ان ہواؤں کے ذریعے بادلوں کو لے جاتے ہیں. کہاں پر؟ مردہ بلد میت، مردہ زمین کی طرف. پھر جب پانی برستا ہے تو اس شان سے برستا ہے کہ وہ زمین جو مردہ ہو چکی تھی اور اس زمین کے سینے میں جو جڑیں مردہ ہو کر دفن ہو چکی تھی، وہ پانی کے برسنے سے یک بجک سرسبز ہو گئی اور سرسبز ہو کر لہلہانے لگی. تو خدا یہ پیغام دے رہا ہے کہ وہ اللہ جو پانی کی بوند سے مٹی کو زندہ کر سکتا ہے، تو وہ انسان جو اسی مٹی سے بنا، کیا اسے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ پیغام تھا اللہ کا اس آیت کے اندر کہ غور کرو، ہم قدرت رکھتے ہیں کہ پانی کی بوند سے مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، تو کیا تم انسان جو اس مٹی سے بنے ہو، ہم قیامت میں تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کریں گے؟ علی والوں، نبی والوں، قرآن والوں، اللہ والوں، اس آیت میں اللہ نے، میرے مالک نے، پروردگار نے، مالک الملک نے جو لفظ استعمال کیا وہ لفظ ہے بلد میت. بے لام دال میم یہ تے اور اس پر تشدید. بلد میت کیا مطلب ہے؟ مردہ زمین. جسے ہم کہتے ہیں بنجر، اسے قرآن کہتا ہے مردہ. جسے ہم کہتے ہیں جہاں نہ تنکا اگے نہ دانا اگے، چٹیل میدان، بنجر زمین، اسے قرآن کیا کہتا ہے؟ مردہ. ٹھیک ہے نا؟ قرآن نہ ہمارے لفظوں کا پابند، نہ ہمارے لغات کا پابند، نہ ہمارے الفاظ کا پابند، نہ ہمارے معنی کا پابند. قرآن ہماری اصطلاحات نہ بنا دے، ہم جو ٹرمینالوجی بنا دے اسے قرآن فالو کرے، نعوذ باللہ. نہیں، اپنی اصطلاح بنائی کہ جسے تم کہتے ہو بنجر، اسے ہم کہتے ہیں مردہ. ٹھیک ہے نا؟ یہ سورہ فاتر میں یہ اصطلاح ذہن میں رکھیے گا. میں ابھی دوبارہ آؤں گا اس لفظ کی طرف. جسے ہم کہتے ہیں بنجر، قرآن کہتا ہے مردہ. اور اب دوسری اصطلاح سورہ انعام، چھٹا سورہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اومن کانا میتن فاحیینا، کہتا ہے بہت سے ایسے مردہ ہیں جنہیں ہدایت دے کر ہم زندہ کرتے ہیں. بہت سے ایسے مردہ ہیں جنہیں ہدایت دے کر ہم زندہ کرتے ہیں. احیانا، ہم زندہ کرتے ہیں. تو کافر کون ہے؟ مردہ. بنجر زمین کون ہے؟ مردہ. ہم جسے کہتے ہیں کافر، اسے قرآن کہتا ہے مردہ. ہم جسے کہتے ہیں بنجر، اسے قرآن کہتا ہے مردہ. یہ قرآن کی دونوں اصطلاح ذہن میں رکھیے گا. قرآن ہمارے لفظوں پر پابند نہیں ہے. قرآن نے کہا جسے تم کہتے ہو کافر، اسے ہم کہیں گے مردہ. جسے تم کہتے ہو چٹیل میدان، بنجر زمین، اسے ہم کہتے ہیں مردہ. ٹھیک ہے نا؟ تو
मालिक तूने कह दिया कि जो काफिर है वो मुर्दा, जो बंजर है वो मुर्दा। मालिक इतना और बता दे कि तेरे नजदीक जिंदा कौन है? जो काफिर है, मेरा साथ दिएगा, जो काफिर है वो मुर्दा, जो बंजर है वो मुर्दा। तो मालिक तू ही बता दे कि तेरे नजदीक जिंदा कौन है। सूरह अनफाल पढ़ो, 8वां सूरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी के चाहने वालों से खिताब कर रहा हूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वालों से खिताब कर रहा हूँ। सूरह अनफाल में कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, क्या तर्जुमा है? ऐ ईमान लाने वालों, इस्तजीबू लिल्लाह, अल्लाह पुकारे तो फौरन चले जाओ, वलिर रसूल, और अगर हमारा रसूल तुम्हें पुकारे तो फौरन लबैक कहो, लिमा युहयिकुम, इसलिए कि रसूल तुम्हें मारने के लिए नहीं बुलाता, जिंदगी देने के लिए बुलाता है। आज मेरे साथ आ जाए तो खुद भाई मुझे बताएं कि नबी के कलमा को बैठे हुए, मैं भी नबी के उम्मती हूँ, आप भी नबी के उम्मती हैं, नबी अगर पुकारे तो चले जाओ, यही कहा ना कुरान ने। इस्तजीबू अमर है, ऑर्डर है, हुक्म है। इस्तजीबू लिल्लाह, अल्लाह की पुकार पर चले जाओ, रसूल की पुकार पर चले जाओ, है ना। मुझे बताए, ये बंदा बताए, खुदा की पुकार हिदायत है या नहीं? नबी की हर पुकार हिदायत है या नहीं? आवाज आई बेशक, है ना। अल्लाह की पुकार हिदायत, नबी की पुकार हिदायत, ठीक है ना। और खुदा कहता है नबी पुकारे तो चले जाओ, तो खुदा की पुकार जिंदगी, अल्लाह की पुकार जिंदगी, नबी की पुकार जिंदगी, हिदायत जिंदगी, है ना। अल्लाह की पुकार भी हयात, रसूल की पुकार भी हयात, हिदायत भी हयात। और अब दो मकाम पे कहता है कुरान मजीद के अंदर, ला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवातन, जो हमारी राह में अपना गला कटा दे उसे मुर्दा गुमान भी ना करना। दो मकाम पर है ना अली वाले, फैसला हो रहा है कुरान की आयतों की रोशनी में। यहाँ से बाहर तक कितना मजमा खड़ा बैठा हुआ है। ला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवातन, जो हमारी राह में अपना गला कटाए, ला तहसबन्नल्लज़ीना, क्या तर्जुमा है? उसे मुर्दा गुमान न करना, उसे मुर्दा तसव्वुर न करना, ये एक मकाम पर। और दूसरे मकाम में क्या कहा? ला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाह, जो हमारी राह में कत्ल हो जाए उसे मुर्दा मत कहना। तो गुमान न करना ये भी है, मुर्दा मत कहना ये भी है। बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, बल्कि वो जिंदा है, अपने रब के पास से रिज़्क़ पा रहे हैं, है ना। कौन रिज़्क़ पा रहे हैं? जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाते हैं। तो शहादत जिंदगी है, अल्लाह की पुकार जिंदगी। मेरे साथ देने वालों, अल्लाह की पुकार जिंदगी, रसूल की पुकार जिंदगी, हिदायत जिंदगी, शहादत, घबराओ नहीं मेरे साथ, तो शहादत जिंदगी, है ना। यानी इन आयतों के पढ़ने के बाद हमारी समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया? कि जो जितना अल्लाह से करीब होगा उतना हयात से करीब होगा, और जो जितना अल्लाह से दूर होगा उतना हयात से दूर होगा। यानी जो अल्लाह के पास है वो जिंदा है, जो अल्लाह से दूर है वो मुर्दा है। अगर ये कुरान का उसूल मुसलमानों की समझ में आ गया कि जो अल्लाह के पास है वो जिंदा, जो अल्लाह से दूर है वो मुर्दा। अब मेरे नबी की हदीस याद आई, मेरे नबी ने कहा था कि जो मेरी आल की मोहब्बत रख के मर जाए वो मुर्दा नहीं जिंदा है। मौला बात रखे, माशाल्लाह माशाल्लाह, मौला बात रखे आपको, मिल गए माशाल्लाह। अली के चाहने वाले नारा लगा रहे हैं, बड़ी ताकत के साथ अपने जज्बा ईमानी का इजहार कर रहे हैं। खुदा आपकी आवाज़ों को सलामत रखे, खुदा आपके नारों को आबाद रखे, खुदा आपके नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी को सलामत रखे। मेरे सामने तौहीद परस्त बैठे हुए हैं और मैं अली का जिक्र कर रहा हूँ, अली का जिक्र कर रहा हूँ और तौहीद मानने वालों के सामने कर रहा हूँ। इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे मौला अली का एक लक़ब है इमामुल मुवहिदीन, तौहीद परस्तों का इमाम। मेरा साथ देकर रखिएगा भाई। खुदा के बारे में नहजुल में पढ़ो, मेरे अल्लाह के बारे में मेरे अली ने क्या क्या बयान किया, है ना। मेरे नबी ने क्या क्या बयान किया। खुदा हरकत नहीं रखता, खुदा हमेशा से है और हमेशा। मेरा साथ दी का जरा बारीक बात आ जाए, नौजवानों में लफ्जों को आसान कर रहा हूँ, घबराने की बात नहीं है। खुदा हई है, खुदा कय्यूम है, खुदा हर एक को देखता है, खुदा हर एक की सुनता है, खुदा समी है, खुदा बसीर है। वक्त नहीं मेरे साथ देना, खुदा मुख्तार है, मजबूर नहीं है, खुदा आलिम है, जाहिल नहीं है, खुदा में हरकत नहीं है, खुदा में हरकत नहीं है, खुदा को मौत नहीं आती। मैंने ये जुमला कहा ना, खुदा में हरकत नहीं है, इसका जुमला, इस जुमले का मतलब समझते हो? खुदा किसी चीज में ढलता नहीं है, खुदा किसी के अंदर समाता नहीं है। मेरा
ساتھ دیکھا نہیں دیکھا. خدا میں حرکت نہیں ہے, خدا میں حرکت نہیں ہے نا. کوئی پوچھے کہ جناب یہ خدا میں حرکت نہیں ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ میں آسان کر لوں مثال دے کر. میں بھی نیچے یہاں بیٹھا ہوا تھا فرشادہ پر, بیٹھا ہوا تھا نا یہاں پر, ہے نا. میں اٹھ کر حرکت کر کے ممبر پہ آ کے بیٹھ گیا, تو وہ جگہ خالی ہو گئی نا. ماشاءاللہ, سلامت ہے بھائی, وہ سلامت ہے. بیدار بندہ بیٹھا ہوا, وہ جگہ خالی ہو گئی نا. کیونکہ مولا مجھ میں کیونکہ حرکت ہے, اس لیے میں حرکت کر کے ممبر پہ آ کے بیٹھ گیا متحرک ہو کر, تو وہ جگہ خالی ہو گئی. خدا تو لامکان ہے, خدا تو لازمان ہے, وہ ہر جگہ پر ہے, اس میں حرکت نہیں آتی, وہ کس چیز میں ڈھلتا نہیں ہے, وہ کس چیز میں سماتا نہیں ہے, وہ وحدہ لا شریک ہے. لیکن میں نے جب قرآن کھولا تو اللہ نے قرآن کے اندر اپنا تعارف کراتے ہوئے سورہ جمعہ میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. یہ اللہ ملک ہے, قدوس ہے, عزیز ہے, حکیم ہے نا. ملک ہے نہیں, بادشاہ ہے. اصل بادشاہت اللہ کی ہے. قدوس ہے, بے عیب ہے, کوئی عیب نہیں اس کی ذات میں, وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. عزیز ہے, صاحب غلبہ ہے, صاحب عزت ہے. عزت کے معنی غلبے کے ہے نا. عزیز ہے یعنی صاحب غلبہ ہے, ہر چیز پر غالب ہے. حکیم ہے, صاحب حکمت ہے, اس کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو سورہ جمعہ میں کہتا ہے ملک ہوں, قدوس ہوں, عزیز ہوں, حکیم ہوں. اور جب میں نے سورہ رحمان کھولا تو اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا اپنا تعارف کراتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم, الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان, الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان. ایک ایک جملے کی رسپانسبلٹی, ذمہ داری لے کر جملہ کر رہا ہوں میں, ہے نا. رحمان نے قرآن کی تعلیم دی, خلق الانسان, پھر انسان کو کیا. بولتے رہنا میرے ساتھ ساتھ. رحمان نے قرآن سکھلایا, پھر انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان, اور اسے بیان سکھلا دیا. الشمس والقمر بحسبان, کہتا ہے یہ سورج اور چاند میرے معین کیے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں. عجیب شان کریمی ہے اس کی. والنجم والشجر یسجدان, کیا ترجمہ ہے؟ والنجم ستارہ مجھ اللہ کو سجدہ کرتا ہے. والشجر والنجم والشجر, یہ درخت, یہ پودا, یہ شجر مجھ اللہ کو سجدہ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو کہتا ہے میں رحمان ہوں, میں رحیم ہوں, میں ملک ہوں, میں قدوس ہوں, میں عزیز ہوں, میں حکیم ہوں. میں اور آیتیں پڑھوں. سورہ مبارکہ لقمان میں کہتا ہے 31واں سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنۃ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ھدی ولا کتاب منیر. پوری آیت کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں, مجھے قرآن سے تعارف کرانا ہے اللہ کا کہ اللہ نے اپنا تعارف کس طرح کروایا. کہتا ہے اے انسان, کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے زمین و آسمان کی ہر شے کو تمہارے لیے مسخر کر دیا. کیا کریم ہے اللہ. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ, سلامت ہے میرے بزرگ, میرے نوجوان, میرے بچے. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً, اور اللہ نے تم پر اپنی نعمتوں کو برسا دیا. ظاہری نعمتیں بھی, باطنی نعمتیں بھی تم پر اللہ نے برسا دی, ہے نا. تو اللہ کون ہے؟ نعمتوں کا برسانے والا. ٹھیک ہے نا. اسی جملے کو نہج البلاغہ کے خطیب میرے مولا علی نے دعائے کمیل میں اپنے انداز سے بیان کیا. دعائے کمیل کا جملہ یاد ہے آپ کو؟ علی کہہ رہے ہیں یا سابغ النعم, اے نعمتوں کے برسانے والے. علی کا جملہ ہے, شب جمعہ پڑھتے ہیں نا. یا سابق النعم, کیا ترجمہ ہے؟ نعمتوں کے برسانے والے. یا دافع النقم, یا نور المستوحشین بالظلم, اے وحشت, اے تاریکیوں میں, اندھیروں میں وحشت کرنے والوں کے لیے نور بننے والے. تو کہیں پر وہ نور ہے, کہیں پر وہ علم ہے, کہیں پر وہ عالم ہے, کہیں پر وہ ملک ہے, کہیں پر وہ قدوس ہے. دعائیں مجیر پڑھتے ہیں مفاتیح الجنان کے اندر, اس میں اللہ کے بہت سے نام آئے ہوئے. اگر کوئی پابندی سے دعا پڑھے تب ادا ہو جاتا ہے, بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں, ہے نا. میں دو تین جملے پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبحانک یا اللہ تعالیٰ یا رحمانو اجرنا من النار یا مجیرو, سبحانک یا رحیمو تعالیٰ یا کریمو اجرنا من النار یا مجیرو, سبحانک یا ملکو تعالیٰ یا مالکو اجرنا من النار یا مجیرو, سبحانک یا قدوسو تعالیٰ یا مومنو اجرنا من النار یا مجیرو. تو وہ مومن بھی ہے, وہ محمن بھی ہے, وہ ملک بھی ہے, وہ قدوس بھی ہے, وہ قہار بھی ہے, وہ جبار بھی ہے, وہ متکبر بھی ہے, وہ رزاق بھی ہے, وہ وہاب بھی ہے, وہ کافی بھی ہے, وہ شافی بھی ہے, وہ باقی بھی ہے, وہ معافی بھی ہے, وہ ناصر
छठे सूरह के अंदर इस आयत के लिए ये तमहीद बांध रहा था। सूरह अनाम में कहता है इन्नल्लाह फालिकुल हब्बे वन्नवा, कहता है अल्लाह मैं वो हूँ जो जमीन के पेट में दाने को शिगाफ्ता करता। माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत रहे। आपकी आवाजें आ रही तो पर्दे करने चल रहा है, जरा और बुलंद होकर जुमले को संभालना। जुमला मेरा नहीं है, सूरह अनाम में अल्लाह कह रहा है, क्या कह रहा है? इन्नल्लाह, अल्लाह वो है फालिकुल हब्बे वन्नवा। फालिक कहते हैं, इसमें फाइल है, फालिक कहते हैं फाड़ने वाले को, शिगाफ्ता करने वाले को। मैं अल्लाह वो हूँ जो जमीन के अंदर, जमीन के चौक में, जमीन के पेट में, जमीन के शिकम में दाने को क्या करता हूँ? दाने को फाड़ता हूँ, दाने को शिगाफ्ता करता हूँ। तो भाई यही तो पैगाम था अली वालों कि खुदा वहदहू ला शरीक है, उसकी जात में कोई शरीक नहीं, उसकी सिफात में कोई शरीक नहीं। लेकिन मुझे कहने दो कि जो मिजाज तौहीद का वही मिजाज नबूवत का, जो मिजाज नबूवत का वही मिजाज इमामत का। उसने दाने में शिगाफ किया कि मुझे अल्लाह मानो, नबी ने चांद में शिगाफ किया कि मुझे रसूल मानो, अली ने दीवार में शिगाफ किया कि मुझे मौला मानो। माशाल्लाह, मिलके मिलके साथ मिलके बोले, सब बोले, आप भी बोले, सब बता रहे, मिलके बोले। मौला आवाज रखे, थकना तो नहीं है ना, आवाज बस माशाल्लाह ऐसी देर रखेगा ताकि जुमले ज़ाहिर न हो पाए। मैं तौहीद के साथ साथ नबूवत को पढ़ते हुए अली वालों को विलायत अली पर कुछ जुमले कहता हुआ आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना। तो अब तौहीद का भी जिक्र है, नबूवत का भी जिक्र है, इमामत का भी जिक्र है, ठीक है। अब मेरा फिर दिल चाह रहा है कुरान मजीद के आयतों का सहारा लेने का, और आयतों के सहारा लेने के लिए मैं एक जुमला पहले कह दूं, फिर आयतें पढ़ूंगा। देखो हम उस अली का जिक्र करते हैं जिसका तारुफ हमारे नबी ने कराया। अकीदे मानने वाले बैठे हुए अकीदे वालों का मजमा है इस्लाम में, दीन मुस्तफा में, दीन मुर्तजा में, है ना। अकीदे का मरकज है ज़ात मुस्तफा। डंके के चोट पे मैं असद जौहरी कह रहा हूँ, इस्लाम में हम जिस दीन के मानने वाले, हम मुसलमान जो है ना, हम अकीदे में, अकीदे का मरकज सेंटर है ज़ात मुस्तफा। नमाज किसने बताया? प्यारे नबी ने। रोज़ा किसने बताया? प्यारे नबी ने। मेरा साथ देने का फैसला आपने करना है। मैं जितना पढ़ता हूँ हर एक सुनने वाले को इन्वॉल्व करता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, तो अब अकीदे का मरकज है ज़ात मुस्तफा, ज़ात मुस्तफा अकीदे का मरकज है। दूसरा पारा जहाँ से शुरू होता है उसकी आज पढ़ा हूँ मैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सयक़ुलु सुफ़हाउ मिनन नास, मेरे नबी की शान देख रहे हैं इस आयत के अंदर। सयक़ुलु सुफ़हाउ मिनन नास मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहुम अल्लती कानू अलैहा। पूरी आयत पढ़ी मैंने, तर्जुमा करने का दिल चाह रहा है। रसूल, ये बेवकूफ़ लोग एतराज़ करते हैं, क्या एतराज़ करते हैं? कि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहुम अल्लती, मुसलमानों ने अपने पहले क़िबले से रूह गर्दानी क्यों की? मुसलमानों ने अपना पहला क़िबला छोड़ा, पहला क़िबला बैतुल मुक़द्दस था, है ना। अल्लाह कह रहा है ये बेवकूफ़ एतराज़ कर रहे हैं कि ये क़िबला क्यों बदला। कुल, इनसे कह दो लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब। मौला आबाद के मशरिक़ भी अल्लाह जलाल, मशरिक़ भी अल्लाह के लिए, मग़रिब भी अल्लाह के लिए। बोलते रहे मेरे साथ साथ, यहदी मन यशाओ इला सिरात मुस्तक़ीम, और अल्लाह जिसकी भी चाहता है सीधे रास्ते की तरफ हिदायत कर देता है ना। तो क्या कहा अल्लाह ने? सफ़ी, सफ़ी यानी अहमक, बेवकूफ़, है ना। ये बेवकूफ़ कहते हैं कि मुसलमानों का क़िबला क्यों बदला। अल्लाह को जलाल आ गया, कहता है वमा जअलना क़िबलता अल्लती कुन्ता अलैहा इल्ला लिनअलमा मन यत्तबिउर रसूल। रसूल बेवकूफ़ कहते हैं कि क़िबला क्यों बदला। अल्लाह कहता है मैंने क़िबले को बदलवा दिया, और मैं क़िबला बदलवा कर ये बतलाना चाह रहा हूँ कि कौन ज़बानी कलमा पढ़ता है, कौन दिल से तेरी पैरवी करता है। आज फैसला होगा इंशाअल्लाह, फैसला होगा, पूरी ताकत से होगा इंशाअल्लाह। कौन? हमने क़िबले को बदलवा दिया। वमा जअलना क़िबलता अल्लती कुन्ता अलैहा, हमने क़िबला बदलवा दिया ये बताने के लिए कि कौन फ़कत ज़बानी पढ़ रहा है और कौन दिल से तेरी पैरवी करता है, दिल से तेरा इत्तिबा करता है। और अब इसी बारे में, इसी सूरे में एक दो आयतें छोड़कर फिर अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कुरान पढ़ना सवाब, कुरान सुनना सवाब। फिर इरशाद फरमाया, और इससे पहले कि मैं आयत पढ़ूँ, जुमला कहूँ, ये आयत कसीदा है मेरे मुस्तफ़ा की शान में।
रबीع الاول کا مہینہ شروع ہونے والا ہے نا. مصطفیٰ کے ماننے والے چاہنے والے یہ قصیدہ ہے, یہ آیت قصیدہ ہے میرے محمد کی شان میں. ترجمہ سنیے گا. قد نرا, اللہ قصیدہ پڑھ رہا ہے محمد کا. قد نرا تقلب وجهك في السماء. رسول اللہ کہہ رہا ہے ہم تمہارے بار بار آسمان کی طرف چہرہ کرنے کو دیکھ رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم اپنا چہرہ بار بار پھر سما آسمان کی طرف کرتے ہو, تو ہم کیا کریں گے؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, ہم قبلے کو وہاں موڑیں گے جہاں تم چاہو گے. سلامت رہے, سلامت رہے. آپ کی سماعتوں کو اللہ نظر بد سے بچائے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم چہرہ آسمان کی طرف کرتے ہو, ہم وہاں ضرور بھی ضرور لام تاکید لگا ہوا ہے, انہوں نے ثقیل لگا ہوا ہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, قبلہ کہاں موڑیں گے؟ ترضاها, جہاں محمد تم راضی ہو جاؤ گے. ترضا کے معنی تم راضی ہو جاؤ گے. کون راضی ہو جائے گا؟ محمد راضی ہوگا. یہ جملہ کس نے کہا؟ اللہ نے کہا. میرے پیچھے والوں ساتھ دینا, میرے دائیں والوں ساتھ دینا, میرے بائیں والوں ساتھ دینا. یہ جملہ کس نے کہا؟ اللہ نے. کس سے کہا؟ نبی سے. کیا کہا؟ ترضاها, تم راضی ہو گے. تو اللہ نے نبی سے کہا کہ تو راضی ہوگا, اور نبی نے علی سے کہا اما ترضا, علی کیا تم راضی نہیں ہو کہ میں موسیٰ تو ہارون؟ مجھے کچھ کہنا ہے, مجھے کچھ کہنا ہے. میرا ساتھ ہے یہ کھڑے ہوئے میرے نوجوان. مولا اس سے طاقتور نعرہ آئے گا بھی سارا مجمع یہاں سے لے کر جو امام بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہے, علی اور نبی کا چاہنے والا. ہم دیکھ رہے ہیں تم چہرہ کرتے ہو آسمان کی طرف, ہم قبلے کو وہاں موڑیں گے. ترضاها, جا کے ترجمہ دیکھو, تم راضی ہو جاؤ گے. اللہ نے نبی سے کہا کہ تم راضی ہوگے, اور نبی نے علی سے کہا وہی جملہ اما ترضا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. علی کیا تم راضی نہیں ہو کہ میں اپنے زمانے کا موسیٰ, تم اپنے زمانے کے ہارون. ہارون آباد میں یہ حدیث پڑھ رہا ہوں میں, تم اپنے زمانے کے ہارون, میں اپنے زمانے کا موسیٰ. علی والو, نبی والو, قرآن والو, اللہ والو, میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس جملے کی گہرائی تک آپ کو لے کے جاؤں. آدم نبی ہے نا, آدم پہ میرا سلام, لیکن آدم کی تمنا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. میں غلط کہوں تو مجھے ٹوک دینا. آدم پہ میرا سلام, لیکن آدم کی تمنا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. یہ نوجوان خاموش ہوئے تو مجھے افسوس ہوگا. نوح پہ میرا سلام, لیکن نوح کی تمنا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. ابراہیم پر میرا سلام, لیکن ابراہیم کی تمنا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. موسیٰ پہ میرا سلام, لیکن موسیٰ کی تمنا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. عیسیٰ پہ میرا سلام, لیکن عیسیٰ کی تمنا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. یعنی نبی چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو, یوسف کی تمنا کہ اللہ راضی ہو, ادریس کی تمنا کہ اللہ راضی ہو, یعقوب کی تمنا کہ اللہ راضی ہو, زکریا کی تمنا کہ اللہ راضی ہو, یحییٰ کی تمنا کہ اللہ راضی ہو, سلمان کی تمنا کہ اللہ راضی ہو. داؤد چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو, امتی چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو, محدث کی تمنا کہ اللہ راضی ہو, مورخ کی تمنا کہ اللہ راضی ہو, مفسر کی تمنا کہ اللہ راضی ہو. زمین چاہتی ہے کہ اللہ راضی ہو, آسمان چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو, سمندر کی تمنا کہ اللہ راضی ہو, چاند چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو, سورج کی تمنا
बड़े जज्बे ईमानी से सुन रहे सुनने वाले है ना। एक जुमला मैंने पूरी नहीं पढ़ी है, मैं आगे का जुमला पढ़ने वाला हूँ, लेकिन जुमला कहने का दिल चाह रहा है। देखो अली का जिक्र आता है, खून जोश मारता है अली वाले का, खून जोश मारता है, अली का नाम आता है ना। गर्मी हो, सर्दी हो, बहार हो, मौसम हो, खिजा हो, जो भी हो, चारों मौसम में कोई दिन हो रहा है तो खून आपका जोश मारता है ना। ये आपके खून की शराफत है कि आप खड़े होकर नारे बजाते हैं। मेरा साथ देना, कोई जुमला कहना चाह रहा हूँ मैं, साथ देते रहना, ठीक है। अब जुमले को मैं आगे ले जा रहा हूँ, मेरा साथ देते रहना। कदम नरा तकल्लुबा वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा। हम क़िबले को कहाँ मोड़ेंगे? जहाँ हमारा नबी हमसे तरज़ाहा राजी हो जाएगा। आयत आ गई ना, तरज़ाहा तुम राजी हो जाओगे, तुम खुशहाल हो जाओगे, तुम निहाल हो जाओगे। अल्लाह ने नबी से कह दिया। और अब आयत आगे बढ़ी, फवल्लि वजहका शतरल मस्जिदिल हराम। मुफस्सिर ने लिखा शान नुज़ूल में कि नबी नमाज में थे, नमाज पढ़ रहे थे और हुक्म आ गया अल्लाह का। क्या हुक्म आया? फवल्लि वजहका। अब जो नहीं बोला यहाँ से मेरे साथ आखिर तक बोलेगा इंशाअल्लाह। फवल्लि वजहका, रसूल अपना चेहरा वजह कहाँ करो? शतरल मस्जिदिल हराम, मस्जिदुल हराम की तरफ करो। कहाँ पे करो? मस्जिदुल हराम की तरफ। ये हुक्म किसने दिया? अल्लाह ने। फरिश्ता आया है ना। और कब आया फरिश्ता? जब रसूल नमाज पढ़ रहे थे, नमाज में आ गया ना। और नमाज में रसूल कहाँ पर थे? रुकू के आलम में थे। रसूल ने रुकू के आलम में फरिश्ते की आवाज़ सुनी, उस पर अमल भी किया। कोई नबी की नमाज को बातिल नहीं कहता। तो अगर मेरा अली रुकू में साहिल को अंगूठी दे दे, हैदरी, माशाल्लाह माशाल्लाह सलाम। रुक मैं तो नहीं कर रहा हूँ, मुफस्सिर कह रहा है, मुफस्सिर कह रहा है, शायद रसूल ने वाला कह रहा है कि रसूल नमाज के आलम में थे, इबादत कर रहे थे, रुकू के आलम में थे और फरिश्ता आ गया। तो फवल्लि वजहका शतरल मस्जिदिल हराम। रसूल अपना चेहरा करो खाने काबा की तरफ। रसूल ने किया नहीं किया? ये ना, रसूल कायनात का सबसे बड़ा इमाम है, सबसे बड़ा इत्तबा करने वाला, अल्लाह की पैरवी करने वाला, इताअत करने वाला, उसने अपना चेहरा किया खाने काबा की तरफ। आयत आगे बढ़ी, अब सुनिएगा जुमला। आयत आगे बढ़ी, वहैसो मा कुंतुम, वहैसो मा कुंतुम। अब कहा जा रहा है सारे मुसलमानों से, सारे मोमिनों से, सारे नमाजियों से, अरे मुसलमानों, अरे नमाजियों, वहैसो मा कुंतुम, तुम जहाँ कहीं भी हो, जब नमाज पढ़ो, वहैसो मा कुंतुम फवल्लू वुजूहकुम शतरा, तो अपना चेहरा किया करो खाने काबा की तरफ। हारूनाबाद में अगर मैं यहाँ नमाज पढ़ूँ तो चेहरा कहाँ करूँगा? खाने काबा की तरफ। इस तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ है, ठीक है ना। मैंने रुक किया खाने काबा की इस तरफ, आपने किया इस तरफ। अच्छा लाहौर गए, लाहौर में नमाज का वक्त हुआ, मुसल्ला बिछाया, रुक कहाँ किया? खाने काबा की तरफ। कराची में वक्त हुआ नमाज का, आपने कहा मुसल्ला बिछाओ, मुसल्ला बिछा दिया, कहाँ रुक किया? खाने काबा की तरफ। मुझे फैसला करके बताओ अली वालों, नबी वालों, कराची में रुक काबे की तरफ, हारूनाबाद में काबे की तरफ, लाहौर में काबे की तरफ, पिंडी में काबे की तरफ, इस्लामाबाद में काबे की तरफ, ईरान में काबे की तरफ, इराक में काबे की तरफ। ऐसे ही ना हर मुसलमान को इख्तिलाफ तो नहीं है, जब नमाज पढ़ता है तो उस काबे की तरफ। अब मुझे ये बता दें, मुझे सारा का सारा मिलकर, कि क्या काबा आपको हारूनाबाद से नजर आता है? क्या कराची में नजर आता है? क्या पिंडी में नजर आता है? अजीब बात है, अगर बैत गायब हो तो कोई एतराज नहीं करता, तो अगर अहले बैत पर्दा गैब में हो, मौला आबाद रखा, मिलके जरा बयान आगे जाना है इंशाअल्लाह। अब काबे का जिक्र आया हुआ है, मैं फिर एक आयत पढ़ा, छोटी सी आयत है, ठीक है ना, छोटी सी आयत है, लेकिन आयत को सुनिएगा और इसको हवाले कर रहा हूँ, आपके तफसीर बयान नहीं कर रहा मैं, है ना। लेकिन एक जुमला देखो कहा जाता है, उसके मुख्तलिफ शेड्स होते हैं, मुख्तलिफ जिहतें होती हैं, मुख्तलिफ एंगल्स होते हैं। मैं तफसीर बयान नहीं कर, मैं एक एंगल बयान कर रहा हूँ आयत का। कुरान सूरह आल इमरान, इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नास, पहला घर, बैत यानी घर, जो लोगों के लिए, लिन्नास इंसानियत के लिए रखा गया, वो क्या है? लल्लज़ी पे पक्का, वो मक्के में है। थकना नहीं है, मैं इतना मेरा साथ दिया आपने, 10 मिनट में पर रह गए और सलामत है आपकी आवाज़ें, आपकी तो लल्लज़ी पे पक्का, वो मक्के में है। ये बैत क्या है? कुरान से पूछे, मुबारकन, बरकतों वाला है। और क्या है? वह हुदन, और ये बैत हिदायत है। फकत हारूनाबाद वालों के लिए? फकत पंजाब के लिए? कुरान से पूछा,
قرآن نے کیا کہا؟ ہدی للعالمین، یہ بیت ہدایت ہے عالمین کے لیے۔ میں نے ترجمہ کر دیا، مجھے کوئی تفسیر بیان نہیں کرنی، مجھے ایک رخ بیان کرنا ہے۔ وہ بیت مبارک ہے، وہ بیت ہدایت ہے عالمین کے لیے۔ اس مجمع میں میرے بچے بھی ہیں، میرے بڑے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، میں سب سے دس بستہ ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں۔ بیت ہدایت ہے عالمین کے لیے، کیا آپ نے کسی کتاب میں پڑھا کہ 50 سال پہلے بڑے حالات خراب تھے تو خانہ کعبہ مکے سے چل کر ہارون آباد آیا؟ آباد رکھے، سلامت ہے مولا، مل کے ہاتھ کھول کے میرے ساتھ پیچھے لو، ایسا نہیں مل کے ساتھ دینا ہے نا۔ کیا کعبہ ساہیوال آیا، عارف والا آیا، لاہور آیا، پنڈی والوں سے پوچھو آیا، اسلام آباد میں آیا، کراچی میں آیا، کعبہ نہیں آیا؟ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ہدی للعالمین، یہ بیت ہدایت ہے عالمین کے لیے۔ تو خدا تو جھوٹ نہیں بولتا، قرآن جھوٹ نہیں بولتا۔ اب کیسے پتا چلے کہ یہ بیت کی ہدایت ہے؟ کیا خدا نے کہا یہ بیت ہدایت ہے عالمین کے لیے، اور ہمیں کہیں کتاب میں نہیں ملتا کہ کعبہ 10 منٹ کے لیے ہارون آباد آیا ہو؟ تو میں مثال دے دوں، مثال دے کے بیان آگے بڑھا دوں کہ میں بھی پانی پی رہا تھا، ہے نا، مجھے بولتا دوست نے پانی پیش کیا، گلاس میں پانی تھا، میں نے پانی پی لیا۔ باہر نکل کے اس نے پوچھا جناب کہ کتنے گلاس پیے؟ میں نے کہا پیاس لگی تھی، یہ تھکن تھی، میں نے 2 گلاس پی لیے۔ آپ نے ہاتھ جوڑے، آپ نے کہا جناب کیا بولا آپ نے؟ میں نے کہا آپ نے پوچھا ہے نا کتنے گلاس پانی پیے؟ تو میں نے کہا 2 گلاس پیے۔ کہنے کہ جناب آپ نے گلاس پیا تھا یا پانی پیا تھا؟ مولا آباد رکھے، سلامت رکھے۔ آپ بول رہے ہیں تو مزہ آ رہا ہے، مولا صاحب کچھ بولنا چاہ رہا ہوں میں، ہے نا۔ اچھا شام کا ٹائم ہوا، سو کے اٹھے، آپ نے کہا بھائی چائے لے کے آؤ، چائے گرما گرم چائے پیش کر دی گئی۔ میں نے گھر آ کے پوچھا، میں نے کہا جناب بڑی تھکن تھی؟ ہاں تھکن تھی، نیند آ رہی تھی؟ آ رہی تھی۔ میں نے کہا کیا کیا؟ کہتے 2 کپ پی لی۔ میں نے کہا کپ پی لیا؟ چائے پی آپ نے چائے، اور کہا کہ میں نے کپ پی۔ تو یہ معاملہ کیا ہے؟ میں پیتا ہوں پانی، کہتا ہوں گلاس پیا، یہ پیتے ہیں چائے، کہتے ہیں کہ کپ پی، ہے نا۔ کیا کپ پی جاتی ہے؟ نہیں، یہ زبان کا محاورہ ہے، یہ زبان کا دستور ہے۔ خالی گلاس کہلاتا ہے ظرف، اور گلاس کے اندر پانی کہلاتا ہے مظروف۔ نہیں معلوم میرا جملہ پہنچے گا نہیں پہنچے گا۔ خالی پلیٹ، بھائی ایام ازا چل رہے ہیں نا، ایام ازا میں بہت سے بانیان بیٹھے ہوں گے، مجلس کے بعد تبرک تقسیم ہوتا ہے، کہیں پر قورمہ ہے، کہیں بریانی ہے، کہیں پر حلیم ہے نا، ہر ایک کا اپنا مزاج ہے۔ کہیں پر بریانی تھی، ایک ساتھ بیٹھ گئے، بریانی کھانے بیٹھے، 1 پلیٹ کھائی، 2 پلیٹ کھائی۔ میں نے کہا بھائی کیا کھایا؟ کہا 2 پلیٹ۔ پلیٹ نہیں کھائی بریانی، اور کہا کہ پلیٹ کھائی۔ تو یہ محمد کیا جھوٹ ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ زبان کا محاورہ ہے کہ خالی گلاس کہلاتا ہے ظرف، اور اس کے اندر پانی کہلاتا ہے مظروف۔ خالی پلیٹ کہلاتی ہے ظرف، پانی کہلاتی ہے مظروف۔ یہ زبان کا محاورہ ہے کہ بولا جائے گا ظرف، اور مراد لیا جائے گا اس کے اندر کا مظروف۔ اب آیت پڑھو، اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ خدا کہتا ہے یہ کعبہ ہدایت ہے عالمین کے لیے، کعبہ ہے ظرف، اور اس کے اندر آنے والا علی ہے مظروف۔ مل کے سارے سلامت ہے مولا بات سلوات پڑھتے محمد والے بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ سارے سننے والوں کا۔ میں آپ کا سکی محسوس کر رہا ہوں، آپ نے میرا بڑا ساتھ دیا، میں ایک ایک سننے والے کا ممنون ہوں۔ آپ نے اتنی دیر سے میری کلمہ بیانیہ اپنے ذہنوں کو پڑھی، کلمہ بیانیہ کیا، میں تو ایک تھکے ہوئی حالت میں آپ کے سامنے حاضری دے رہا تھا، لیکن میں نے قرآن پڑھا، میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی، میں نے آپ کے سامنے تحویل قبلے کی آیت پڑھی، میں نے آپ کے سامنے انبیاء کا ذکر کیا، لیکن علی والوں، نبی والوں، قرآن والوں، اللہ والوں، میرا دل چاہ رہا ہے جملہ کہنے کا، اگر اجازت دیں آپ۔ میں کیا کروں، میں مجلس پڑھ چکا ہوں، جو جہاں بیٹھا رہا ذرا، میں کیا کروں، سب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ سب ماشاءاللہ بول رہے ہیں، اور بولتا ہوا مجمع بیٹھا ہوا ہے، جو کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے جن کو میں دیکھ رہا ہوں، جو باہر کھڑے ہوئے ماشاءاللہ۔ میں کیا کروں، میں اگر آپ کے سامنے سورہ فاتر کی آیت پڑھوں، اس میں علی،
میں اگر تحویل قبلے میں اپنی مجبوری بیان کرنے کا حق رکھتا ہوں نہیں، مجبوری مجلس پڑھ دی میں مجبوری بیان کر رہا ہوں، میں مجبوری بیان کروں، میں اگر تحویل قبلے کی آیت پڑھوں، اللہ میں علی، آیا بلغ میں علی، آدم کے علم میں علی، نوح کے شکر میں علی، ابراہیم کی خلت میں علی، موسیٰ کے حیمت میں علی، عیسیٰ کے زہد میں علی، یوسف کے جمال میں علی، محمد کے کمال میں علی، فاطمہ کا شوہر علی، حسنین کا بابا علی، مومن کے دل میں علی، فاتح بدر علی، فاتح خندق علی، فاتح صفین علی، فاتح نہروان علی، فاتح نہروان علی، نفس خدا علی، نفس رسول علی، نفس خدا علی، نفس رسول علی، نفس خدا علی، نفس رسول علی، مومن کے دل میں علی، منبر پہ علی، محراب میں علی، مسجد میں علی، حدیث خیر میں علی، حدیث قدیر میں علی، میدان قدیر میں علی، عرش پہ علی، فرش پہ علی، ہوا میں علی، فضا میں علی، قبر میں علی، حشر میں علی، حدیث خیر میں علی، انبیاء کی سیرت میں علی، انبیاء کے کردار میں علی، قرآن کے 30 پاروں میں علی، دعائے بسم اللہ میں علی، ہر جگہ پہ علی ہے۔ تو علی سے بچ کے کہاں تک بھاگو گے؟ بس ایک جگہ ہے جہاں علی نہیں ملے گا، جہنم میں چلے جاؤ وہاں نہیں ملے گا۔ مل کے بولیں۔ ولی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صاحب تخت ہو، صاحب لشکر ہو، صاحب عسکر ہو، خزانے والا ہو، دولت والا ہو، نہیں، گلے میں توق ہو جب بھی ولی ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں جب بھی ولی ہے، پیروں میں بیڑیاں ہوں جب بھی ولی ہے۔ آپ کے دل پر چوٹ پڑی، یکم سفر کو آل محمد کو شام کے مرکزی بازار میں لایا گیا۔ رونے والوں آپ رو رہے ہیں۔ قافلہ اس شان سے آیا کہ آگے آگے نیزے پر عباس کا سر تھا۔ سرکار ابو الفضل کی شان جانتے ہو؟ جب قیامت کا دن ہوگا نا اور رسول مسجد شفاعت پر بیٹھے ہوں گے، اس وقت شہزادی آئیں گی رسول کے پاس، تو میرا رسول پوچھے گا بیٹی آج شفاعت کا دن ہے، کچھ سامان شفاعت لے کر آئی ہو؟ میری شہزادی کہے گی بابا کفان للشفاعت یدان مخطوعتان لولد العباس، بابا میں اور کچھ تو نہیں لائی، بس اپنے بیٹے عباس کے 2 کٹے ہوئے بازو لے کر آئی۔ قافلہ شام کے بازار میں آیا، پیغمبر کے ایک صحابی تھے حضرت سہل ابن سعید، ترتیب یہاں رکھنا، آگے عباس کا سر، اس کے پیچھے حسین کا سر، اس کے پیچھے باپیادہ سید سجاد، اور ان کے پیچھے اہل حرم کے ناکے۔ قافلہ بازار میں آیا، پیغمبر کے صحابی حضرت سہل نے سر کو پہچان دیا، حسین، مجھے مولا حسین کے سر کو پہچان دیا، مولا عباس کا سر تو آگے جا چکا تھا۔ آئے اس ناکے کے پاس، تم رو رہے ہو انشاءاللہ خوب رو گے، اس ناکے کے پاس آئی جہاں وہ سر تھا، اس ناکے پر ایک بی بی بیٹھی ہوئی تھی، کہنے لگے سر تو حسین کا ہے، سر تو میرے مولا حسین کا ہے، لیکن پوچھا بی بی آپ کون ہے؟ ایک بڑا بالوں کے اندر سے بی بی نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ کہا میں رسول کا صحابی ہوں۔ تو رو کے کہنے لگے میرے نانا کے صحابی، تو نے دیکھا کہ میرے نانا کی اولاد کے ساتھ امت نے کیا کیا؟ کہا بی بی کیا آپ علی کی بیٹی ہے؟ خدا آپ کی آوازوں پہ رحم کرے۔ کہا میرے نانا کے صحابی، تو نے مجھے صحیح پہچانا۔
کہا بیوی میں بوڑھا ہوں، مقصد سنیں آپ کے کوئی کام نہیں آ سکتا، لیکن بیوی کوئی چھوٹی خدمت بتلا دے۔ کہا میرے نانا کے صحابی بس اتنا کر دے کہ یہ حسین کے سر کو لے کر آگے بڑھ جائیں تاکہ مجمع ساتھ میں آگے بڑھ جائے۔ رونے والوں بڑی خدمات ہیں صحابہ کرام کی۔ واقع کربلا میں سہل کے جیب میں 400 تھے، نیزہ بردار کے ہاتھ میں رکھے اور کہا سر حسین کو لے کر آگے بڑھ جاؤ۔ اب ترتیب ذرا بدل گئی، آگے عباس کا سر، اس کے پیچھے حسین کا سر، اس کے پیچھے پا پیادہ سجاد، ان کے پیچھے اہل حرم کے ناکے۔ جو مشہور ہے نا بابو سعاد، اس دن تک اس جگہ کا نام بابو سعاد نہیں تھا، وہ دمشق کا مرکزی بازار تھا۔ سعاد کہتے ہیں کئی گھنٹوں کو، کیونکہ آل محمد کا لٹا ہوا قافلہ کئی گھنٹوں اس دھوپ میں کھڑا رہا، اس لیے اس دن سے اس جگہ کا نام بنا بابو سعاد۔ زہر ابن قیس حسین ابن علی کا خدا آپ کے پرسے کو قبول فرمائے، دشت طلا میں رکھ کر یزید کے پاس پہنچا، سر پیش کیا۔ مقتل کہتا ہے یزید ملعون نے میرے مولا کے سر کو دیکھا، میرے مولا کے سر کے بال سفید تھے، داڑھی کے بال سفید تھے، غور سے حسین کے سر کو دیکھا اور ایک جملہ کہا، کہنے لگا حسین بہت جلد بوڑھے ہو گئے۔ عجیب جملہ ہے نا، حسین یزید کہنے لگا حسین بہت جلد بوڑھے ہو گئے۔ زہر ابن قیس کہنے لگا امیر عاشور کے دن حسین کے سارے بال کالے تھے، لیکن جب یا علی کہہ کر علی اکبر کا لاشا اٹھایا تو سارے بال سفید ہو گئے۔ سر کو دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ یزید نے نگاہ کی ان بیویوں پر جو دربار میں تھی، شرفا بیٹھے ہوئے، اور کہنے لگا من حاضی، یہ عورت کون ہے؟ 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 ایک ایک کا پوچھا، ایک ایک کا پوچھا۔ زہر ابن قیس نے ایک ایک کا نام بتایا، یہ فلاں بی بی ہے، یہ فلاں بی بی ہے، یہ فلاں عورت ہے، یہ فلاں بی بی ہے۔ اب یزید نے نگاہ کی سید سجاد پر، کہا من حاضا، یہ کون ہے؟ کہا یہ علی ہے۔ کہا کس کا بیٹا؟ کہا حسین کا۔ تم نے تو کہا تھا کہ حسین کا بیٹا علی قتل ہو گیا۔ سجاد بولے وہ میرا بھائی تھا، اس کا نام بھی علی تھا۔ ایک مرتبہ یزید کہنے لگا ابن مرجانہ نے اچھا نہیں کیا۔ مقصد کے جملے سنیں، ابن مرجانہ ابن زیاد کا نام ہے، کہنے لگا یزید ملعون کہ ابن مرجانہ نے اچھا نہیں کیا جو حسین کو قتل کر دیا۔ سجاد بولے خدا میرے باپ کے قاتل پر لعنت کرے۔ یہ ہے دبدبہ امامت کا، یہ ہے ولایت کبریٰ۔ خدا میرے باپ کے قاتل پر لعنت کرے۔ رو رہے ہو، رونے کے لیے بیٹھے ہو، میں مقتل کے آخری جملے پڑھ رہا ہوں، خدا آپ کے آنسوؤں کو سیدہ کے رومال میں جگا دے۔ خدا میرے باپ کے قاتل پہ لعنت کرے۔ یزید کو غصہ آیا، کہا میرے سامنے تمہاری یہ ہمت، میں تمہیں قتل کرا دوں گا۔ سجاد پھر بولے خدا میرے باپ کے قاتل پہ لعنت کرے۔ رونے والوں یزید کو غصہ آیا، جلاد کو حکم دیا کہ سجاد کو قتل کر دو۔ جیسے ہی جلاد تلوار لے کر آگے بڑھا، ان بیویوں میں سے ایک بیوی آگے آئی، سجاد کا ہاتھ پکڑ کے پیچھے کھینچا اور خود سامنے آ گئی اور کہنے لگی یزید تیری مجال کہ تو میرے ہوتے ہوئے میرے بیٹے کو قتل کر دے۔ یزید گھبرا گیا، کہنے لگا مقصد جملے، کہنے لگا من حاضر المتکبرہ، یہ مغرور عورت کون ہے؟ مقصد کے جملے، یہ مغرور عورت کون ہے؟ کہاں پر زہر ابن قیس کہہ رہا تھا یہ فلاں بی بی ہے، یہ فلاں بی بی ہے، یہ فلاں بی بی ہے، رونے والوں جیسے ہی کہا نا کہ یہ مغرور عورت کون ہے، زہر ابن قیس کانپنے لگا کہ امیر آہستہ بول، یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے۔ یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے۔ اب شہزادی کا چلان دیکھیں، ایک مرتبہ کہنے لگی آمین العدل جبلت لقا، رونے والوں اپنی آوازوں پر خدا تمہاری آوازوں پر رحم کرے۔ آمین بیوی بول رہی ہے آمین العدل جبلت لقا، اے آزاد کردہ رسول کی اولاد، کیا یہ عدل ہے کہ تیری عورتیں تو دربار میں رہے، تیری عورتیں تو پردے میں رہے، تیری کنیزیں پردے میں رہے، تیری کنیزیں پردے میں رہے، تیری بیویاں پردے میں رہے، اور رسول کی بیٹیاں دربار میں کھڑی رہے۔
حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، یہ کہہ کے شہزادی بیٹھ گئی اور اب جو بیوی بیٹھی تو دربار میں رونے کا ہول مچا. آپ رو رہے ہیں نا، دربار میں رونے کا ہول مچا. ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ تم نے علی کا لہجہ سن لیا، سنا سنا، ارے یہ محمد کی نواسی بول رہی تھی، ارے یہ علی کی بیٹی بول رہی تھی، ارے یہ فاطمہ کی بیٹی بول رہی تھی، ارے یہ حسین کی بہن بول رہی تھی. دربار میں رونے کا ہول مچا. یزید گھبرا گیا، یزید نے گھبرا کے اپنے سر کو جھکایا. رونے والوں ابھی یزید سر جھکائے کچھ سوچ رہا تھا کہ ایک مرتبہ حرم سرا کا پردہ اٹھا اور یزید کی عورت، یزید کی بیوی ننگے سر ننگے پاؤں دربار میں آ گئی. یزید گھبرا کے اٹھ گیا، اپنی آبا اتاری، اپنی عورت کے سر پہ ڈالی اور کہنے لگا تو دربار عام میں آ گئی، تو بلوائے عام میں آ گئی. کہنے لگی میں کیا کروں، میں تو حجرے میں بیٹھی تھی کہ فاطمہ زہرا کی آواز آئی کہ تو حجرے میں ہے اور میری بیٹی دربار میں خطبہ دے رہی ہے. حسین سے اپنی پیشانی کو رنگین کیا. میری طرف متوجہ رہے. جب سلجھانا نے پورے حسین سے اپنی پیشانی کو رنگین کیا تو سنو گے تو اور تمہاری بھی بیٹیاں ہوں گی نا. جب تم شام کو آفس سے گھر جاتے ہو تو بیٹی دروازے پہ آ جاتی ہے نا. جب سلجھانا خیمے کے پاس پہنچا تو سکینہ نے زلجنا کی گردن میں باہیں ڈال کر ایک جملہ پوچھا. کہا زلجنا مجھے بس اتنا بتلا دے، حل سوقیا ابھی ام قتلا ابشانن، میرے